ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے، تکبر جب خدائی کا دعویٰ کرنے لگے تو پھر اللہ کی مدد ایسی آتی ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ آج کا قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس ظالم بادشاہ فرعون کا جس نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا دربار، بنی اسرائیل پر ظلم کے مناظر، سپاہی بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ مصر پر اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ بس پھر کیا تھا؟ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہر گھر میں ماتم تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، جس بچے سے فرعون کو خطرہ تھا، اس کی پرورش اللہ نے فرعون ہی کے محل میں کروائی۔ ماں اپنے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر نیل میں بہا رہی ہے، ٹوکری محل تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھیں۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور ڈرو مت، ہم اسے تم تک واپس لوٹا دیں گے۔ قرآن سورہ قصص میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ ماں نے بھروسے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نیل کے حوالے کر دیا، اور دیکھو اللہ کی قدرت، وہ ٹوکری بہتی ہوئی سیدھا فرعون کے محل پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب بچہ دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ وہ بے اولاد تھیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں ہوئی۔ جوان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قبطی کو بچاتے ہوئے غلطی سے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ جان بچانے کے لیے اب مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔ وہاں 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ واپسی پر کوطور کے پاس اللہ نے ان سے کلام کیا۔ اللہ نے فرمایا، یہ موسیٰ، میں تیرا رب ہوں۔ جا فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے، ایک عصا جو سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا ان کا ہاتھ جو بغیر کسی بیماری کے چمکدار ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ دربار کا منظر، جادوگروں کا مقابلہ، عصا کا سانپ جادوگروں کی رسیاں نگل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور پیغام حق پہنچایا۔ فرعون ہنسنے لگا، کہنے لگا، کیا رب العالمین ہے؟ فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئیں۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا تو اس نے سب جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں، حقیقت ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ مگر ایمان جو دل میں اتر جائے وہ ظلم سے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات میں مصر سے نکلے۔ صبح فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے بڑے لشکر کے ساتھ پیچھے دوڑا۔ سامنے بے پناہ سمندر، پیچھے موت کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا، قرآن کے لفظ ہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اس وقت اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اور پھر قیامت تک یاد رہنے والا منظر ہوا۔ سمندر کے پانی دیواروں کی طرح کھڑے ہو گئے اور درمیان میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل سلامتی سے گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا۔ موجیں آپس میں مل گئیں، اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون چلایا، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔
آج بھی فرعون کی ممی مصر کے عجائب گھر میں عبرت کا نشان ہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ ایک، اللہ پر بھروسہ جب سامنے سمندر ہو اور پیچھے دشمن، تب بھی اگر اللہ پر یقین ہو تو راستہ نکل آتا ہے۔ دو، تکبر کا انجام فرعون دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، مگر اس کا تکبر اسے لے ڈوبا۔ تین، حق کی فتح جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ حق دیر سے جیتتا ہے، مگر ضرور جیتتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرعون کی قوم کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا۔ تو میرے دوستو، زندگی میں کبھی مایوس مت ہونا۔ آپ کا وہ سمندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بیماری، قرض، بے روزگاری۔ بس موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہہ دو، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر قصہ اچھا لگا تو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اپنی موجودگی کا ثبوت دیں۔